بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه वसल्लम व आलिहि व सहबिहि अजमईन। इंशाअल्लाह ताला अपने सिलसिले का आगाज़ करेंगे। किताब है शरह मुस्नद इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैहि। जो बाब हमारा चल रहा था वो था शफ़ाअत का बयान, बाबुश्शफ़ाअ। उसमें हमने कुछ हदीसें बयान की थी। आज हम हदीस नंबर 28 से आगाज़ करेंगे और हमारा सफ़ा नंबर है 125। हदीस का नंबर 28। अबू हनीफ़त अन हम्माद अन इब्राहीम अन अलक़मत अन अब्दिल्लाह इब्न मस्ऊद क़ाल जाअ रजुलुन इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाहि हल यब्क़ा अहदुम मिनल मुवह्हिदीन फ़िन्नारि क़ाल नअम रजुलुन फ़ी क़अरि जहन्नम युनादी बिलहन्नानिल मन्नानि हत्ता यस्मअ सौतहु जिब्रील अलैहिस्सलाम फ़यतअज्जबु मिन ज़ालिका अस्सौति फ़क़ाल अल-अजब अल-अजब थुम्मा लम यस्बिर हत्ता यसीर बैन यदै अर्शिर रहमानि साजिदन फ़यक़ूलु अल्लाहु तबारक व तआला इरफ़अ रअसक या जिब्रील فيرفع رأسه فيقول ما رأيت من العجائب والله أعلم بما رآه فيقول يا رب سمعت صوتا من قعر جهنم ينادي بالحنان المنان فتعجبت من ذلك الصوت فيقول الله تبارك وتعالى يا جبريل اذهب إلى مالك قل له أخرج العبد الذي ينادي بالحنان المنان فيذهب جبريل عليه السلام إلى باب من أبواب جهنم فيضربه فيخرج إليه مالك فيقول جبريل عليه السلام إن الله تبارك وتعالى يقول أخرج العبد الذي ينادي بالحنان المنان فيدخل فيطلبه فلا يوجد وأن مالكا أعرف بأهل النار من الأم بأولادها فيخرج فيقول لجبريل إن جهنم زفرت زفرة لا أعرف الحجارة من الحديد ولا الحديد من الرجال فيرجع جبريل عليه السلام حتى يصير بين يدي عرش الرحمن ساجدا فيقول الله تبارك وتعالى ارفع رأسك يا جبريل لم لم تجي بعبدي فيقول يا ربي إن مالكا يقول إن جهنم قد زفرت زفرة لا أعرف الحجر من الحديد ولا الحديد من الرجال فيقول الله عز وجل قل لمالك إن عبدي في قعر كذا وكذا في ستر كذا وكذا في زاوية كذا وكذا فيدخل جبريل فيخبره بذلك فيدخل مالك فيجده مطروحا منكوسا مشدودا ناصيته إلى قدميه ويداه إلى عنقه واجتمعت عليه الحيات والعقارب فيجذبه جذبة حتى تسقط عنه الحيات والعقارب ثم يجذبه جذبة أخرى حتى تنقطع منه السلاسل والأغلال ثم يخرجه من النار فيصيره في ماء الحياة ويدفعه إلى جبريل فيأخذ بناصيته ويمده مدا فما مر به جبريل على ملأ من الملائكة إلا وهم يقولون أف لهذا العبد حتى يصير بين يدي عرش الرحمن ساجدا فيقول الله تبارك وتعالى ارفع رأسك يا جبريل ويقول الله تبارك وتعالى عبدي ألم أخلقك بخلق حسن ألم أرسل إليك رسولا ألم يقرأ عليك كتابي ألم يأمرك وينهك حتى يقر العبد فيقول الله تعالى فلم فعلت كذا وكذا فيقول العبد يا رب ظلمت نفسي حتى بقيت في النار كذا وكذا خريفا لم أقطع رجائي منك يا رب دعوتك بالحنان المنان وأخرجتني بفضلك فارحمني برحمتك فيقول الله تبارك وتعالى اشهدوا يا ملائكتي بأني رحمته.
حدیث کا ترجمہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا موحدین میں سے کوئی شخص جہنم میں باقی رہے گا؟ فرمایا، ہاں، ایک آدمی ایسا ہوگا جو جہنم کی سب سے نچلی تہہ میں اللہ تعالیٰ کو اس کے 2 ناموں سے یا حنانو یا منانو سے پکار رہا ہوگا۔ وہاں سے حضرت جبریل علیہ السلام کا گزر ہوگا اور وہ اس کی آواز سن لیں گے۔ انہیں اس آواز پر بہت تعجب ہوگا اور وہ کہیں گے کہ تعجب ہے، جہنم میں سے ایسی آواز آ رہی ہے۔ پھر ان سے رہا نہ جائے گا اور وہ عرش الہی کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جبریل سر اٹھاؤ۔ وہ سر اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے باوجود کہ وہ ہر شے سے واقف ہے فرمائے گا، تم نے کیا عجیب چیز دیکھی ہے؟ وہ عرض کریں گے، پروردگار، میں نے جہنم کے سب سے نچلے تہہ سے ایک آدمی کی آواز سنی ہے جو آپ کو یا حنان یا منان کہہ کر پکار رہا ہے۔ مجھے اس آواز پر تعجب ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جبریل، مالک جو کہ جہنم کے دروغہ ہیں کے پاس جاؤ اور اس کو کہو اس بندے کو میرے پاس لے کر آئے۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام جہنم کے ایک دروازے پر پہنچ کر دستک دیں گے۔ مالک نکلے گا اور وہ اس سے کہیں گے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میرے اس فلاں بندے کو جہنم سے نکال لو جو یا حنان یا منان کہہ کر پکار رہا ہے۔ مالک یہ سن کر جہنم میں داخل ہوگا، لیکن تلاش کے باوجود بندہ اسے نہیں ملے گا، حالانکہ مالک اہل جہنم کو اس سے بھی زیادہ پہچانتا ہے جتنا ماں اپنی اولاد کو پہچانتی ہے۔ چنانچہ مالک حضرت جبریل سے کہے گا کہ جہنم کی آگ بہت بھڑک رہی ہے، جس کی وجہ سے اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ میں پتھر اور لوہے اور آدمی میں فرق نہیں کر سکتا۔ جبریل یہ سن کر لوٹ جائیں گے اور عرش الہی کے سامنے پہنچ کر سجدہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جبریل سر اٹھاؤ، میرے بندے کو کیوں نہیں لے کر آئے؟ وہ عرض کریں گے کہ اے پروردگار، مالک کہہ رہا ہے کہ جہنم کی آگ بہت بھڑک رہی ہے، جس کی وجہ سے مجھے پتھر، لوہے اور آدمی میں امتیاز نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ مالک سے جا کر کہو کہ میرا وہ بندہ جہنم کی فلاں تہہ، فلاں پردے اور فلاں کونے میں پڑا ہوا ہے۔ جبریل علیہ السلام وہاں پہنچ کر مالک کو یہ سب کچھ بتائیں گے۔ مالک جب مقررہ جگہ پہنچے گا تو اس شخص کو پھٹکار زدہ، دھتکارا ہوا، پیشانی کو پاؤں سے جگڑا ہوا اور ہاتھوں کو گردن سے بندھا ہوا پائے گا اور اسے سانپ اور بچھو چمٹے ہوئے ہوں گے۔ مالک اسے ایک مرتبہ اپنی طرف کھینچے گا تو وہ سانپ اور بچھو گر جائیں گے۔ دوبارہ کھینچنے پر اس کی ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں وغیرہ ٹوٹ جائیں گی۔ پھر مالک جہنم سے نکال لائے گا اور اسے نہر حیات میں غوطہ دلا کر جبریل علیہ السلام کے حوالے کر دے گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام اسے پیشانی سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے روانہ ہوں گے۔ راستے میں فرشتوں کی جس جماعت پر بھی ان کا گزر ہوگا وہ یہی کہے گا کہ اس بندے پر افسوس ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام عرش الہی کے سامنے پہنچ کر سجدہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جبریل سر اٹھاؤ۔ پھر اس بندے کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندے، کیا میں نے تجھ کو بہترین صورت میں پیدا نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تمہارے پاس اپنے پیغمبر کو نہیں بھیجا تھا؟ کیا اس پیغمبر نے تیرے سامنے میری کتاب کی تلاوت نہیں کی تھی؟ کیا اس نے تجھے اچھے کاموں کا حکم اور برے کاموں سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ بندہ ان تمام باتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو تم نے فلاں فلاں کام کیوں کیے؟ وہ عرض کرے گا، اے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، جس کی وجہ سے مجھے اتنی دیر جہنم میں رہنا پڑا، لیکن اس دوران میں نے تجھ سے امید کا ناطہ نہ توڑا اور میں تجھے یا حنان یا منان کہہ کر پکارتا ہی رہا۔ اب تو نے اپنے فضل سے مجھے جہنم سے نکال ہی دیا ہے، تو مجھ پر رحم بھی فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے فرشتو، گواہ رہو
کہ میں نے اس پر رحم فرما دیا۔ حدیث کی شرح، یعنی وہ آدمی یا تو اللہ تعالیٰ کی تعریف میں یا حنان یا منان کہے گا، اللہ کے سامنے فریاد کرتے ہوئے کہے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں حنان اس کو کہتے ہیں جو عرض کو سنتا ہے، اور منان اس کو کہتے ہیں جو سوال سے پہلے عطا فرماتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا یہی اسم اعظم ہے، واللہ اعلم۔ الغرض وہ اللہ تعالیٰ کی ان صفاتی ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مبالغہ کرے گا۔ یہاں تک ہمارا باب شفاعت کا بیان ختم ہوتا ہے۔